दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपको पता चले कि कोई आप पर नज़र रखे हुए है तो आप कैसा महसूस करेंगे। और फिर जब आपको पता चले कि कितने अरसे से निगरानी की जा रही है तो आप और भी हैरान होंगे। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरत होगी कि कोई हमारी ज़मीन पर पिछले 13,000 सालों से नज़र रखे हुए है। हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है, कोई हमारे हर काम की निगरानी कर रहा है। आखिर ये कौन है और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमें देख रहा है। ये वो वक्त है जब सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। सैटेलाइट लॉन्चिंग का आगाज 19वीं सदी में हुआ, लेकिन ये पहला मौका था जब साइंसदानों ने इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया था। साइंसदानों ने पहली बार किसी चीज का मुशाहदा किया जिसे हम यूएफओ कह सकते हैं। इस सैटेलाइट ने बहुत से रेडियो पैगामात भी सेंड किए, लेकिन उस वक्त हमारे पास रेडियो सिग्नल वसूल करने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जिसमें 1899 में निकोला टेस्ला का एक पैगाम भी शामिल था। जब उसके पैगाम को डिकोड किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सैटेलाइट के भेजे गए पैगामात के मुताबिक ये 13,000 साल से जमीन और इंसानों का मुशाहदा कर रहा था। तो ये सैटेलाइट किसने भेजा और ये क्या राज रखता है, हम आज की वीडियो में जानेंगे। 1899 में निकोला टेस्ला कोलोराडो लेबॉर्ट्री में कुछ रेडियो तजर्बात कर रहे थे जब उनके रेडियो एक्सचेंज एंटीना को कुछ अजीबो गरीब रेडियो सिग्नल मौसूल होने लगे, यानी नामालूम सिग्नल वहां पहुंचना शुरू हो गए जो वक्फे से मुतवातर होते जा रहे थे। अब टेस्ला का ख्याल था कि यह सिग्नल जमीन के किसी हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जब टेस्ला ने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन को समझा तो उसे मालूम हुआ कि सिग्नल जमीन से नहीं बल्कि खला से आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त सिग्नल मौसूल हो रहा था उस वक्त एंटीना का रुख जमीन के किसी हिस्से की तरफ नहीं था बल्कि वो खुले आसमान की तरफ था। फरवरी 1901 में टेस्ला ने इस इंफॉर्मेशन को एक मीडिया आउटलेट के साथ शेयर किया, जिसमें उसे मौसूल होने वाले सिग्नल्स की तरतीब में होने वाली तब्दीलियों को बयान किया गया। इन तब्दीलियों से ये अंदाजा लगाया गया कि सिग्नल किसी भी मालूम शय से नहीं था। इसलिए टेस्ला के मुताबिक शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसने दो सियारों के दरमियान बातचीत सुनी हो। ये कियास किया जा सकता है कि ये कम्युनिकेशन बराह रास्त किसी सियारे से आ रही थी। आसान अल्फाज में खला में कुछ ऐसा था जो टेस्ला को ये अजनबी सिग्नल भेज रहा था, या टेस्ला को ये ऐसी चीज मिली जो उससे पहले किसी को नहीं मिली। एक अजनबी यानी एक दौर की टेक्नोलॉजी जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रही थी। लेकिन टेस्ला इस तरह की अजनबी सिग्नल को सुनने या वसूल करने में अकेला नहीं था। जैसा कि चंद साल बाद 1927 में नॉर्वे के रेडियो इंजीनियर जॉर्डन हाल्स ने आसमान से आने वाले कुछ गैर मामूली रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया। इन रेडियो पैगाम को सुनकर वो इस मसले से हैरान नहीं हुए बल्कि उनके वापस आने से लगने वाले वक्त से हैरान हुए, यानी ये सिग्नल्स बहुत तवील वक्फे के बाद वापस आ रहे थे। ये रेडियो सिग्नल एस्ट्रोस्फेयर और जमीन के दरमियान इको के तौर पर वापस आते हैं, जिसे प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप पहाड़ों पर खड़े होकर आवाज निकालते हैं तो वो आवाज आपके पास वापस आती है और कई बार उसमें इको भी आ जाती है। आमतौर पर ऐसा होने में तकरीबन 0.5 सेकंड या 138 मिली सेकंड लगते हैं। ताहम उस दिन जिस चीज ने जॉर्डन हाल्स को खौफजदा किया था वो ये था कि इन इको सिग्नल्स को एस्ट्रोस्फेयर में दाखिल होने के बाद जमीन के माहौल में वापस आने में तकरीबन 30 सेकंड लगे। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिससे जाहिर होता है कि यह कुछ भी था जो इतनी दूरी पर था कि सिग्नल को वापस आने में 30 सेकंड लगे, यानी चीज बहुत दूर थी। मजीद यह कि इनकी फ्रीक्वेंसी नुमाया तौर पर कम थी, गोया जमीन के माहौल में या उससे आगे कोई टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो इन रेडियो सिग्नल को पकड़ रही थी और उन्हें वक्त पर वापस भेजने की सलाहियत भी रखती थी। दूसरे लफ्जों में कोई इन सिग्नल को वसूल और वापस भेज रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जॉर्डन हाल्स को ये पैगामात क्यों रिसीव हो रहे थे। हाल्स एक ऐसे आले पर काम कर रहा था जो ऐसी फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकता था, इसलिए ये सिग्नल खास तौर पर उसे भेजे गए। आखिरकार 50 साल बाद इसका हमें जवाब मिला, यहाँ तक कि एक अजनबी पैगाम भी इन इशारों के अंदर छुपा हुआ था। 1973 में स्पेस लाइट नामी मैगजीन में डंकन लोनन नामी एक मुसन्नफ ने एक मजमून लिखा जिसमें उसने दावा किया कि उसने 1927 में हाल्स के जरिए रिकॉर्ड की गई अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल को डिकोड किया था, जिसमें एक अजनबी सियारे से उनके मकाम और जमीन की तरफ भेजे गए पैगाम को जाहिर किया गया था। लूनन के मुताबिक हाल्स ने जो सिग्नल सुने वो अटेरिया और अर्थ के दरमियान मौजूद एक अजनबी सैटेलाइट से आ रहे थे, जिसे ब्लैक नाइट एलियन सैटेलाइट कहा जाता है। जब इन फ्रीक्वेंसी को डिकोड किया गया
اور انہیں ستارے کے نقشے کے محور پر نقشہ بنایا گیا تو انہیں بعض تاروں کے درمیان نقطوں کا ایک مجموعہ ملا جو برج بوٹس کا حصہ تھے۔ اس نقشے میں صرف ایک ستارہ اپنی جگہ سے باہر تھا۔ نتیجتاً بلیک نائٹ کا وجود کچھ صدیوں پہلے سے ہمارے لیے ثابت ہو چکا تھا۔ یہ 13,000 سال پہلے زمین پر پہنچا تھا اور تب سے مسلسل ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مسلسل ریڈیو فریکوینسی فی سیکنڈ کے ذریعے اپنا پیغام بھیج رہا تھا۔ ڈنکن کے مطابق اسے ان اشاروں میں ایک پیغام ملا اور وہ کچھ اس طرح سے تھا: ہمارا گھر ایک بائنری سسٹم میں ہے جسے ہوم ایسن کہتے ہیں، جو 7 ستاروں پر مشتمل ہے۔ ہم چھٹے سیارے پر رہتے ہیں۔ ہمارے چوتھے سیارے کے قریب 3 چاند ہیں اور تیسرا اور دوسرے قریب 1 چاند ہے۔ ہمارا سیٹلائٹ آپ کے چاند کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ یہ کافی خوفناک پیغام تھا کہ ایک اجنبی ٹیکنالوجی مسلسل زمین کی نگرانی کر رہی ہے، ہمارے بارے میں تفصیلی معلومات جانتی ہے، ہم کہاں مقیم ہیں، کون سا سیارہ زندگی کو فروغ دے رہا ہے اور ہم کہاں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے سیارے پر بالکل ٹھیک سگنل بھیجے جہاں ہم زمین کے لوگ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا کا کوئی بھی ملک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ شاید آج بھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کیونکہ کچھ عرصے قبل بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں بلیک نائٹ سیٹلائٹ کے وجود کا دعویٰ کیا۔ 1961 میں جیک ویل اور ان کی ٹیم جیسے سائنسدانوں نے زمین کے مدار میں ایک روشن سیٹلائٹ کے وجود کا دعویٰ کیا۔ سائنسدان جیک ویل اور ان کی ٹیم نے مدار میں ایک روشن سیٹلائٹ پکڑا جو قطبی مدار میں تھا۔ اس مدار کی منفرد بات یہ ہے کہ اس مدار میں سیٹلائٹ زمین کی سطح کے ہر سمت اور ہر علاقے پر نظر رکھ سکتے ہیں یا آسمان سے اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، بلیک نائٹ زمین کے گرد ایسے مدار میں تھا کہ وہ زمین کی سطح کے ہر کونے اور ہر حصے کو دیکھ سکتا تھا۔ جب ویل نے سیٹلائٹ کو ٹریک کیا تو پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سیٹلائٹ کا وزن تقریباً 15 ٹن تھا، جو کہ ایک ٹرک جیسے بھاری پے لوڈ کے برابر تھا۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس اتنے بڑے پے لوڈ کو مدار میں بھیجنے کی صلاحیت نہیں تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زمین سے نہیں بھیجا گیا، خاص طور پر شمسی مدار میں۔ اس کے بعد جیک ویل اور اس کی ٹیم نے اس سیٹلائٹ کی تصویر اور دیگر معلومات کو مرتب کرتے ہوئے ایک فائل بنائی جس میں بلیک نائٹ سیٹلائٹ کے بارے میں تمام معلومات موجود تھیں۔ تاہم یہ پوری فائل کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر جلد ہی تباہ ہو گئی۔ اسی طرح ایک خلائی مسافر نے بھی زمین کے مدار میں کچھ نامعلوم اشیاء دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ 1963 میں زمین کے مدار میں خلا بازوں نے جسموں پر خلا کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ناسا کی جانب سے کیے گئے مرکری 9 مشن کے دوران خلا باز گورڈن کوپر نے اپنے 5th 7 خلائی جہاز میں 15ویں بار زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے انہوں نے ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھی، ایک چمکدار چیز جس کی تصدیق ان کے گراؤنڈ اسٹیشن نے بھی کی، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے آس پاس کچھ ہے۔ اس کے بعد ٹریکنگ اسٹیشن نے آبجیکٹ کو ٹریک کرتے ہوئے اطلاع دی کہ یہ چیز مشرق سے مغرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گورڈن کوپر کو اپنے مشن میں واپسی پر امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ NBC نے ان سے کہانی سے متعلق سوال پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت انہیں میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گورڈن کوپر جب ناسا میں تھے تو انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے کئی ایسی کہانیاں شیئر کی جس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے کئی بار ایلین دیکھے، یعنی ایلین دیکھنے کا واقعہ کئی بار ہو چکا ہے۔ ان میں سے اس نے ذکر کیا کہ جب وہ ٹیسٹ پائلٹ تھے تو اس نے ایک عجیب خلائی جہاز دیکھا جو بالکل نامعلوم تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا، بغیر کسی شور کے، یعنی بالکل کوئی آواز نہیں تھی۔ عام طور پر آسمان میں اڑنے والا کوئی بھی آلہ خلا تک پہنچنے تک بہت زیادہ شور مچاتا ہے۔ بلیک نائٹ سیٹلائٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کوپر نے وضاحت کی کہ اس حقیقت سے انکار کرنا بہت مشکل ہے کہ وہاں کچھ ہے، کچھ بہت بڑا، کچھ ایسا جسے ہم نہیں جانتے، ایسی چیز جس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بالآخر 1998 میں وہ دن آ گیا جب ناسا نے خود زمین کے گرد چکر لگانے والے بلیک نائٹ سیٹلائٹ کی بہت سی تصاویر جاری کی، اور اس طرح پہلی بار ہم نے بلیک نائٹ سیٹلائٹ کو دیکھا جو 13,000 سال سے زمین پر نظر رکھے ہوئے تھے، یا شاید نہیں۔ پہلا خلائی شٹل مشن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر تھرمل بلیکٹ یونٹ کے تنصیب کے مقصد سے بھیجا گیا تھا، تاہم انسٹالیشن کے دوران یہ سامان سائنسدان کی گرفت سے پھسل کر خلا میں چلا گیا۔
یعنی یہ ان کی ہاتھ سے پھسل کر زمین کے گرد چکر لگانے لگا، کیونکہ اس کی رفتار اس وقت ISS کی رفتار جتنی تیز تھی۔ کئی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 1960 میں امریکہ اور دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے آسمان میں سیٹلائٹ سے مشابہ ایک بڑی چیز دیکھی جسے بلیک نائٹ سیٹلائٹ کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ امریکہ کی جاسوس سیٹلائٹ ڈسکور 5 کا ٹوٹا ہوا حصہ تھا، جسے امریکہ نے دنیا سے چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت سی کہانیاں من گھڑت گڑی گئی۔ امریکہ اپنی جاسوس سیٹلائٹ کو دوسرے مالک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہوں نے 1960 میں ٹائم میگزین کے ذریعے اسے ایک نامعلوم چیز کے طور پر بیان کیا۔ لیکن پھر نکولا ٹیسلا اور سگنل کی کہانی سامنے آئی۔ ان دونوں کو بلا شبہ خلا سے سگنل موصول ہوئے، لیکن کسی سیارے سے نہیں بلکہ ایک خاص قسم کے ستارے سے جو پہلی بار 1968 میں دریافت ہوا تھا، اور اسے پلسر کا نام دیا گیا۔ یہ وہ ستارے ہیں جو خلا میں کئی کلومیٹر دور ریڈیو لہروں کے مسلسل شعاؤں کا اخراج کرتے ہیں، اور 1899 تک کسی کو زمین کے ساتھ ساتھ خلا میں پلسر کے وجود کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لہذا انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ سگنل ایک اجنبی سگنل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نکولا ٹیسلا کو یہ سگنل موصول ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ یہ کسی دوسرے سیارے سے آ رہے ہیں، کسی دوسرے ستارے سے نہیں۔ ان سب پر غور کرتے وقت یہ غیر یقینی ہے کہ بلیک نائٹ سیٹلائٹ اصل میں موجود ہے یا نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کی طرف سے من گھڑت کہانی تھی، یا امریکہ خلا میں بہت سی چیزوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، پوری دنیا کی نگرانی کرتا ہے اور معاملات کو خفیہ رکھتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔